پانچ افراد ظاہر و باطن میں اویس قرنی بن گئے. سیدنا فاروق اعظم آئے, دیکھا کہ 5 کے 5 افراد ہم شکل بیٹھے ہیں. اب لاحق ہو گیا, حضرت سیدنا اویس قرنی اٹھے, فرمایا کہ سرکار کا جبہ یہیں رکھ دیجئے. حضور کا جبہ مبارک خود بخود جس کے جسم پہ آ جائے سمجھ لے وہی اویس قرنی ہوگا. سرکار کے جب مبارک کو رکھ دیا گیا اور سرکار کائنات کا جبہ مبارک کی شان دیکھیے خود بخود اپنے عاشق حضرت سیدنا اویس قرنی کے جسم میں آ گیا. اویس قرنی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ جب حضرت اویس قرنی قیامت والے دن میدان حشر میں آئیں گے, اللہ پاک 72,000 فرشتوں کو اویس قرنی کا ہم شکل بنا دیں گے. درمیان میں اویس قرنی اس مقام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں. سیدنا اویس قرنی کی شان یہ ہے, صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتے تھے. جب رات کا وقت ہو جاتا تھا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے, اور ماں جب سونے کے قریب ہو جاتی عرض کرتے میری ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو, میں اسی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ماں کہتی بیٹے اگر تو مدینہ رخصت ہو گیا, پیچھے میری موت کا وقت آ گیا, میرے جنازے کو کندھوں پہ اٹھانے والا کون ہوگا, میری قبر کی موری کو بند کرنے والا کون ہوگا, میرا آخری دیدار کرنے والا کون ہوگا. اویس قرنی ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے, مگر عشق رسول کا چھانٹے مارتا سمندر ہوتا. ساری دنیا سو جاتی, اویس قرنی دیوانہ وار کرن کی گلیوں میں چلے جاتے. ایک ایک سے پوچھتے یارو تم نے میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا ہے, تم نے حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے. لوگ کہتے ہم نے تو آج تک چہرے کا دیدار نہیں کیا, دوسرے کو پکڑ لیتے. حتیٰ کہ مکہ سے آنے والے تاجروں سے کہتے یارو کوئی تو ہو جو حضور کی چشم نرگسی کا حلیہ بتا دے, کوئی تو ہو جو خبر دے دے کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے, حضور کا حسن کیسا ہے, حضور کی رفتار کیسی ہے, حضور کی گفتار کیسی ہے. بتتی تھی جو گن چودھار پھرام, ہند سندھ پنجاب تے مار پھرام, سن بہر شر بازار پھرام, مت یار ملم کہیں سانگ, مت یار ملم کہیں سانگ سبب, مت یار ملم کہیں سانگ سبب. ساری رات کرن کی گلیوں میں چکر لگاتے گزر جاتے, سارا دن ماں کی خدمت میں گزر جاتے. 15 سال کے بعد ماں نے دیکھا کہ بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے, حتیٰ کہ ان کے جسم سے کھال اتر چکی ہے, جلد اتر چکی ہے, ہاتھوں کا چمڑا نیچے لٹک رہا ہے. اویس قرنی کی ماں کی دھاڑ نکل گئی. ماں نے کہا بیٹے اپنی آقا سے اتنی محبت کرتا ہے, حتیٰ کہ عرض کی ماں جب سے پہلی مرتبہ نام سنا ہے جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان, دل بھی حضور کے قدموں پہ قربان ہے. یہ سننے کی دیر تھی. ماں نے کہا بیٹے اگر اتنی محبت کرتا ہے میں تمہیں 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں, دیدار ہو جائے تو کرانا وگرنہ واپس بڑھانا. 15 سال کے انتظار کے بعد اویس قرنی اونٹنی پر سوار ہو گئے. اونٹنی کو کہتے تیز چل, ماں نے کم مہلت دی ہے, حضور کے چہرے کا دیدار کرنا ہے. ابن عساکر لکھتا ہے اونٹ بھاگتے بھاگتے تھک جاتے, اویس قرنی گدڑی پہنتے بھاگنا شروع ہو جاتے. مدینہ تو رسول پہنچے, صحابہ سے پوچھا یارو تم میں سے کوئی تو ہو جو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دے. صحابہ نے کہا سامنے حضور کا کشان اقدس ہے. دروازے کو دستک دی, باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ اب دروازہ کھلے گا. 15 سال کے بعد حضور کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کروں گا. دروازہ کھلنے کی بجائے اندر سے آواز آئی کون ہو, کیوں آئے ہو, کس لیے آئے ہو. یہ سننے کی دیر تھی. اویس قرنی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی میں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چھیڑو ہوں, گدڑی پہننے والا فقیر ہوں, نام اویس قرنی رکھتا ہوں, بس ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی جس محبوب کے دیدار کے لیے تو آیا تھا 15 دن 3 دن بیت گئے, حضور مدینہ کے باہر چلے گئے. یہ سننے کی دیر تھی. عاشق رسول کی دھاڑ نکلی. عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو 15 سال کی ایک راتیں ایک دن گن کے گزارا تھا کہ کب وقت آئے گا آپ کے چہرے کا دیدار کروں گا. اچھا میرا نصیب میرے ساتھ. اندر آواز آئی, بڑے درد بھرے آواز کے ساتھ بات کرتا ہے, مسجد نبی بیٹھ جا ابھی سرکار آنے والے ہیں. عرض کی
کیا کروں؟ ماں نے تو 8 پہر کی مہلت دی ہے، 4 پہر تو بیت گئے، 4 پہر باقی بچا کے چھوڑ رکھے گئے۔ اویس کرنی واپس پلٹ گئے۔ سرکار کائنات نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ ابن عساکر امام نبہانی جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ سرکار کائنات کے قدم وہیں رک گئے، ٹک گئے۔ امہات المومنین کو قریب بلا کر سرکار نے ارشاد فرما، پہلے یہ بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ آیا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، گدڑی پہننے والا فقیر تھا اور بکریاں چرانے والا چھیڑو تھا، ماں کا متی تھا، نام اویس رکھتا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے گھر کے باہر دروازے کے باہر نور چھوڑ گیا ہے، میرے تحفے کے لیے نور چھوڑ گیا ہے۔ سیدنا اویس کرنی کی شان کے لیے حضور باہر آئے۔ میں قربان اویس کرنی کی شان پر، اس عاشق رسول کی شان پہ کروڑ بار قربان۔ سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت بلال تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، حضرت بلال تھے، حضرت علی تھے۔ سرکار کائنات نے شان بیان شروع کی اویس کرنی کی۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی اتنی شان ہے کہ اگر بادشاہ آ جاتے ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی ان کی مزاج پرسی نہیں کرتا، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑتا، مگر خدا کو اتنے محبوب ہیں جو قسمیں زمین پہ کھاتے ہیں خدا ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا میرے امت کا اویس کرنی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اس کا دیدار کر سکتا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ فرمایا صدیق اکبر آپ اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں۔ فرمایا ہاں ہاں، جب اس کا دیدار کرنا اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا، اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ یارو حضرت سیدنا بلال ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، مولا کائنات ہیں۔ کرن کی گلیوں میں تلاش کرتے ہیں فقیر کو، تلاش کرتے ہیں اویس کرنی کو۔ حضرت بلال نے ایک شخص سے پوچھا یار اویس کرنی نامی کسی فقیر کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور اس کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کرن کے اسی محلے میں آتا ہے بڑی شان کے ساتھ، ولی کی گردنیں ہوتی ہیں، اس کا قدم ہوتا ہے، اس شان کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال نے مغرب کی اذان کے بعد اویس کرنی کو ولیوں کی گردنوں پہ سوار ہوتے دیکھا۔ میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب بلال نے اویس کو دیکھا ہوگا، سیدنا اویس کرنی کے قریب کھنچتے چلے گئے۔ حضرت بلال جب قریب گئے حضرت اویس نے ہو کہا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا کیا ماجرا ہو گیا تھا؟ فرمایا ایسا مرد کلندر ہے، مرد درویش ہے، جب ہو کرتا ہے تو ہر کسی کا جگر پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اویس کرنی ہوں گے۔ ایک فقیر سے پوچھا یار اویس کرنی نامی کسی فقیر کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور وہ گلیوں میں پھرنے والا اویس کرنی۔ ہائے آپ امیر المومنین، وہ گدڑی پہننے والا چھیڑو، آپ خلیفہ وقت، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ فرمایا میں اس کے مقام کو جانتا ہوں، تو بتا۔ اس نے عرض کی وہ حضور وہ تو سارا دن چکر لگاتا ہے، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے گالی دیتا ہے، کوئی اسے مجنون کہتا ہے، وہ سارا دن بھاگتا بھی رہتا ہے، بس محمد محمد بھی کرتا رہتا ہے۔ سارا دن بھاگتا بھی رہتا ہے، حضور کا نام بھی لیتا رہتا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرمایا ہاں وہ سامنے اویس کرنی ہوں گے۔ یارو اب توجہ سے ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو دیکھا۔ سیدنا اویس کرنی اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فقیر کی شان تو دیکھنا، گدڑی پہننے والے فقیر کی شان تو دیکھنا۔ حضرت اویس کرنی کے جو بکریاں کو ریوڑ تھا اس کی رکھوالی کرنے والا بھیڑیا تھا، رکھوالی کرنے والا بھیڑیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا، عاشق نے سلام پھیرا ہے، سیدنا اویس کرنی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ قریب گئے۔ مسمک بول نام کیا ہے تیرا؟
فقیر نے کہا انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ ہائے کیا کمال ہے، اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا نہیں، وہ نام سننا چاہتے ہیں جو حضور کے لبوں سے تیرا نام سن۔ یار اویس کرنی نے جب حضور کا نام سنا نا، جب حضور کا نام سنا فوراً پوچھا آپ کون ہیں؟ سرکار کی بات کرنے والے، یار کا نام لینے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں، یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تیرے لیے پہنچے۔ عاشق رسول کی دھان نکلی، کہنے لگے حضور میں بکریاں چرانے والا چھیڑو، آپ نائب رسول، یہ آپ خلیفہ وقت، یہ مولا کائنات، آپ کو مجھ جیسے فقیر سے کیا غرض؟ فرمایا حضور نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے، اپنا جبہ بطور تحفے کے تیرے پاس بھیجا۔ سیدنا اویس کرنی نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مبارک کو اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں سے بوسہ دیا، اپنے لبوں سے بوسہ دیا۔ اس جملے کو غور سے سننا، عاشق رسول کو یاد آ گیا وہ زمانہ، ایک زمانے میں بغیر دیدار کے لیے آیا تھا، ایک زمانے میں کرم ہے، سلام بھی بھیجتے ہیں، جبہ بطور تحفے کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ اب اس بات پہ ضرور توجہ کرنا، میرے آخری باتیں ہیں بڑی قابل توجہ۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا، یار فاروق اعظم، تم نے کبھی جی بھر کے بھی حضور کے چہرے کو دیکھا تھا؟ غور سے کبھی حضور کے مکھڑے کو دیکھا تھا؟ فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ فإنہما ينظران إلیہ فإنہما ينظران إلیہ وهو ينظر إلیہما فإنہما يتبسمان إلیہ وهو يتبسم إلیہما۔ ہم حضور کو دیکھتے تھے، حضور ہمیں دیکھتے تھے، ہم حضور کے دیکھ کر مسکراتے تھے، سرکار ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ عاشق رسول نے کہا، اے فاروق اعظم، اگر تم نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا تو میرے اس سوال کا جواب ضرور دینا کہ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ دیکھا نہیں حضور کے چہرے کو، مگر حضور کی ایک ایک نشانی بتا رہے۔ کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہن ٹالے، وہ میٹھے چے چل دی باہ چالے، کرم دی بھال کیا کچھ تھا۔ سیدنا اویس کرنی کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ وصال کر جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جنگل کے اندر سیدنا اویس کرنی کا وصال ہو گیا۔ یارو ایک لشکر آیا، انہوں نے دیکھا کہ فقیر کا وصال ہو چکا ہے۔ لشکر آگے بڑھا اور حضرت سیدنا اویس کرنی کی قبر تیار کرنے لگے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، دور ہٹ جا، قبر کھودنے والے دور ہٹ جا، تم نہیں جانتے یہ تو میرے محبوب کا محبوب سو رہا ہے، تم نہیں جانتے یہ